57 سال ہو گئے ہمیں، جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر، وہ کہاں اسلام لایا؟ کہ زیر اثر اصلاح مذہب ریفارمیشن، جسے کہ یہودیوں نے ایک خاص ٹرم دیا، عالم انسانی بشمول عالم اسلامی کے طاغوت کی گرفت میں۔ یہ ایئر ہاسٹسز جو جاتی ہیں، یہ کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے؟ کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر۔ Who are these Arabs? سامی، سیمیٹک۔ اگرچہ یورپ میں سیمیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہودیوں کے لیے صرف، وہ بھی سامی ہیں، عرب بھی سامی النسل ہے۔ جب صلح کرائی تھی اور بغلگیر کروایا تھا کلنٹن نے شاہ حسین کو، اور اس وقت شامیر تھا یا کون تھا جو بھی وزیر تھا اسرائیل کا، بغلگیر ہو گئے، تو اس نے کہا تھا یو آر کزنس، بھائی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو نا، یہ عرب اسماعیل کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں، اور جو جیوز ہیں وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہیں۔ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان سے 12 نسلیں، 12 قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے، تو یو آر کزنس۔ تو سامی النسل، پہلی قیادت سامی، حضرت سام، یہ بیٹے تھے حضرت نوح کے۔ Second rise of the Muslim Ummah was under the leadership of the Turks. They are the progeny of Yafis علیہ السلام۔ انہی کے بیٹوں میں گوگ اور میگوگ کا نام بھی آیا ہے تورات میں، جوج اور ماجوج۔ وہ اصل میں سینٹرل ایشیا کے ماؤنٹینز کو کراس کر کے تو شمالی جو میدان چلتا ہے رشیا وغیرہ کا، اور پھر نیچے وہ منگولیا اور چائنا کے ساتھ، اور ادھر ویسٹ میں پھر وہ اسکینڈینیوین کنٹریز سے ہو کر ادھر سے اتر کر لوگ جو آئے ہیں اینگلو سیکسنز، انگلستان میں آئے ہیں یا اور یورپ کے حصے میں آئے ہیں، یہ سب نسل ہے یافس کی۔ تیسری نسل ہے حام کی، اس میں یہ انڈو گریک اینڈ ایرانی ایرینز، سب سے بڑی تعداد ان ایرینز کی کہاں ہے؟ یہ حام کی نسل سے ہیں۔ اور شمس نوید عثمانی نے لکھا تھا کہ اب جو اسلام کی اور امت مسلمہ کی قیادت ہے وہ حام کی نسل کو منتقل ہوگی۔ دی تھرڈ رائز آف اسلام، جس پر میں حدیثیں آپ کو سنا چکا، ہونا ہے، وہ تقدیر مبرم ہے، پوری دنیا پر اسلام کا غلبہ ہو کر رہے گا۔ علامہ اقبال نے کس خوبصورتی سے کہا ہے، ہر کو جا بینی جہان رنگ و بو، تم جہاں کہیں بھی رنگ و بو کا مظہر دیکھتے ہو، خوشنمائی، خوشبو، اچھی بات، اعلیٰ قدریں، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، زاں کے از او آیت آرزو، جس سے کہ آرزو پیدا ہوتی، امنگ پیدا ہوتی ہے۔ یا ز نور مصطفیٰ اورا بہاست، یا ہنوز اندر تلاش مصطفیٰست، یا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ نور مستعار لیا گیا ہے۔ یورپ کی ساری ترقی ہوئی ہے قرآن کے اس اصول کی بنیاد پر کہ توہمات کو چھوڑو، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا۔ حقائق پر نظر جو ہے وہ جماؤ، اور جسے کہتے ہیں استقرائی منطق۔ ایک لاجک جو ہے وہ ہے ڈیڈکٹیو لاجک، ایک ہے انڈکٹیو لاجک، انڈکشن، استقراء کا آغاز دنیا میں کرنے والا قرآن ہے۔ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ یہ پوری کائنات اللہ کے سائنس، اللہ کی علامات، اللہ کی آیات سے بھری ہوئی۔ یہ سارا نقطہ نظر ہے جس نے سائنس کو بنیاد بنایا ہے، سائنس کو کہ اوپر توجہ منعطف کرائی ہے۔ اور یہ اصل میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، غرناطہ، تولیتلا جو ٹولیڈو کہلاتا ہے آج، قرطبہ جو آج کورڈووا کہلاتا ہے، غرناطہ جو آج گرناڈا کہلاتا ہے، اس کی یونیورسٹیوں سے پڑھنے کے لیے آتے تھے
یہ فرانس کے لوگ چلے آ رہے ہیں، یہ جرمنی کے نوجوان چلے آ رہے ہیں، یہ اٹلی سے آ رہے ہیں، انہی کے زیر اثر رینائسنس ہوا، احیاء العلوم، فلسفہ اور سائنس دونوں کی طرف جو ہے توجہ ہوئی، اور انہی کے زیر اثر اصلاح مذہب، ریفارمیشن، جسے کہ یہودیوں نے ایک خاص ٹرن دے دیا۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس وقت میری گفتگو کا موضوع یہ نہیں ہے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ ہندوستان ہی وہ جگہ بن جائے۔ یہ ہے وہ 5 نکات جس کی بنا پر میں کہتا ہوں کہ اس وقت ہندوستان میں، بھارت میں اور بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کی دعوت کے امکانات بہت وسیع ہیں۔ ہم فائدہ نہ اٹھائیں یہ ہمارا جرم ہوگا، اللہ کے ہاں ہم اکاؤنٹیبل ہوں گے۔ اب آج کے موضوع کے دوسرے حصے پر آئیے، مسلمان غیر اسلامی ریاست میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ اس عنوان سے شاید یہ گمان ہوتا ہے کہ کوئی ملک، شاید پاکستان کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ریاست ہے۔ اسلامی ریاست کا کوئی وجود اس وقت روئے ارضی پر موجود نہیں ہے، لہذا کوئی فرق نہیں ہے۔ اس پہلو سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ مسلمان اکثریت کا ملک، مسلمان اقلیت کا ملک، کیا فرق واقع ہوا؟ کوئی فرق واقع ہے، اس لیے کہ اوپر تو نظام جو ہے وہی طاغوت کا نظام ہے، وہی سیکولر نظام ہے، وہی انٹرسٹ بیسڈ اکانومی کا جو ہے نظام ہے، وہی بے حیائی، بے پردگی اور فحاشی کا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے، اور جس کو وہ اب سوشل انجینئرنگ پروگرام انڈر دی یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن، سوشل انجینئرنگ، جس کے اصول کیا ہے؟ پروسٹیٹیوشن کو بھی ایک باعزت پیشہ قرار دیا جائے۔ ان کے لیے نام جو ہے کوائن کیا گیا سیکس ورکرز۔ ہومو سیکسولیٹی کو بھی ایک نارمل اورینٹیشن قرار دیا جائے۔ نارمل ہے، نارمل نہیں ہے۔ Nobody should object to it۔ عورت اور مرد بالکل برابر ہوں، شادی کے قوانین کے ضمن میں بھی اور ہر اعتبار سے برابر، وراثت میں بھی برابر۔ اور عورت اگر گھر کا کام کرے تو ویج طلب کر سکتی ہے مرد سے، شوہر سے، اور اگر وہ حمل کی سختیاں برداشت کرے اور وضع حمل کی تکلیف برداشت کرے، اس پر بھی وہ معاوضہ مانگ سکتی ہے شوہر سے۔ اس طرح کی چیزیں، سوشل انجینئرنگ پروگرام، معاشرے کا تیا پانچا ہو گیا ان کے ہاں۔ فیملی لائف کے ٹکڑے ہو گئے، بکھر گئی فیملی لائف، ہے ہی نہیں، شادی کا بندھن نہیں۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، دیٹس آل، وی آر ناٹ میریڈ۔ بچے بھی ہو رہے ہیں، بٹ وی آر ناٹ میریڈ، اس لیے کہ وہ میرج کے قوانین ایسے بنا دیے گئے کہ مرد اس کو گوارا کرنے کو تیار نہیں۔ آپ نے کسی سے میرج کی اور کچھ دنوں کے بعد آپ کی اس کے ساتھ نہیں بنی، طلاق دیں گے، آدھی پوری پراپرٹی، پورا اپنا سرمایہ آدھا دینا پڑے گا۔ کون مرد اس کے لیے تیار ہو؟ خواہ کائے کو؟ عورت کو تو مرد کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ وہ رہے گی میرے ساتھ۔ وی آر لیونگ ٹوگیدر، وی آر ناٹ میریڈ۔ یہ ہے جو اقبال نے بات کہی تھی، وہ 100% پوری ہو چکی ہے۔ تہذیب ختم ہو چکی ہے، تہذیب سنڈاس بن چکی ہے۔ مغربی تہذیب، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ اب آپ نے سنا ہوگا بش صاحب واز کہتے ہیں شادی کرو، شادی کرو، شادی کرو۔ اب وہاں یہ واز کہنا پڑتا ہے شادی کرو، میرج کے کانٹیکٹ کے اندر بندھو۔ بہرحال اس وقت کا سارا عالم انسانی بشمول عالم اسلامی کے طاغوت کی گرفت میں ہے، اور یہ طاغوت اصل میں دجالیت ہے۔ دجل فریب کو کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات کے اوپر اس کائنات کا پردہ آ گیا ہے، ہم اس کائنات کو پوج رہے ہیں، کائنات کو پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، خدا کو بھول گئے۔ حیات اخروی پر حیات دنیاوی نے پردہ ڈال دیا ہے۔ دجل اصل زندگی وہ ہے، اسے بھول گئے ہیں اور اس زندگی میں مگن ہے، گم ہے۔ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ یہ سارا نظام دجالیت کا نظام ہے، اور پورے عالم اسلام پر یہ حاوی ہے، مسلط ہے، کوئی ایک ملک بھی اس سے بچا ہوا نہیں۔ اس پس منظر میں دیکھیے، اسلام ایک اصولی انقلابی دعوت ہے، بدلو اس نظام کو، بدلو اس نظام کو۔
یہ جتنا کام مشکل پاکستان میں اتنا ہی یہاں ہے. کیا فرق ہے؟ 57 سال ہو گئے ہمیں. جو ملک لیا تھا اسلام 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 کی رٹ لگا کر، وہ کہاں اسلام لایا؟ مسجدیں عالی شان بنا دی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کیا؟ کہاں اسلام؟ کہاں اسلام کا سیاسی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشی نظام؟ کہاں اسلام کا معاشرتی نظام؟ مخلوط معاشرہ ہے. صدر ضیاء الحق نے جب PIA کو ڈرائی کیا، شراب اس میں سرو کرنی بند کر دی، ورنہ پہلے انٹرنیشنل فلائٹس میں شراب سرو ہو جاتی تھی، لیکن اس نے بند کی. میں نے کہا، اور میں اس زمانے میں ان سے کچھ قریب تھا، میں نے کہا آپ نے بڑا اچھا کام کیا. دنیا تو یہی کہے گی کہ دقیانوسی آدمی ہے، یہ کیا کر رہا ہے. لیکن میں نے کہا آپ نے ایک چیز جو حرام ہے وہ تو بند کر دی ہے. دوسری چیز، یہ ایئر ہاسٹسز جو جاتی ہیں، یہ کون سی شریعت کی روح سے جائز ہے؟ آپ حج پر نہیں جانے دیتے مسلمان عورت کو محرم کے بغیر، حالانکہ عام طور پر ادھیڑ عمر کی عورتیں، بڑی عمر کی عورتیں جاتی ہیں حج کے لیے، محرم کے بغیر نہیں جائے گی، نہ عمرے پر جائے گی. اور یہ جوان لڑکیاں جو جا رہی ہیں، ان میں کے ساتھ کون سا محرم ہوتا ہے؟ چپ، خاموش، کوئی جواب نہیں. میں نے کہا کیا کھانے اور ناشتے کی ٹرے جو ہے وہ مرد نہیں رکھ سکتے آگے؟ یہ ہے ہمارا طرز عمل کہ اسلام کی کوئی ایک چیز قبول، سر پر، سر آنکھوں پر، اور دوسری چیز جو ہے پاؤں تلے رون دی جائے، جس کی سزا ہمیں مل رہی ہے. الا خزی فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. تو اب میں نے عرض کیا، کوئی ملک ہو، اقلیت میں مسلمان ہو، اکثریت میں ہو، کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. ہر جگہ پر اسلام کو ایک اصولی انقلابی دعوت کی حیثیت سے پیش کیا جائے. نمبر 3، اکثریت اقلیت کا مسئلہ تو اس سے حل ہوتا ہے کہ ہمارے لیے اسوہ کامل ہے محمد رسول اللہ کی ذات مبارکہ. وہ تو اکیلے تھے جب انہوں نے کام شروع کیا تھا. آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے دوست پرانے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے چچا بھائی جو آپ ہی کے زیر تربیت تھے، وہی رہ رہے تھے. چونکہ ان کے والد ابو طالب بہت غریب تھے، لہذا حضور نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا، ان کے اوپر سے بوجھ کم کرنے. اور آپ کا وہ بیٹا، منہ بولا بیٹا جو غلام تھا، اسے آزاد کر کے بیٹا بنا لیا. یہ 4 تھے نا، 1+4 5. اور 10 سال کی محنت شاقہ، دن رات کی محنت. اور یہ محنت کرنے والا کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے کردار کے اوپر کہیں کوئی چھینٹ بھی نہیں ہے، داغ دھبا تو بڑی بات ہوتی ہے. بمشکل 100-125 آدمی ساتھ آئے تھے. تو آپ اس اسوے پر چلیں، آپ کو 100 بھی نہ ملے کوئی پرواہ نہیں. کیا جب کس وقت اللہ تعالیٰ دھارے کا رخ موڑ دے، لوگوں کی توجہ ہو جائے. لیکن اصول وہی ہو، دعوت وہی ہو، اور نمبر 3 میتھڈالوجی وہی ہو. ڈونٹ بورو دی میتھڈالوجیز فرام دی موومنٹس آف دس ایرا. جمہوریت کے ذریعے سے کچھ ہو جائے اور کوئی دہشت گردی کے ذریعے سے کہیں اسلام آ جائے. These are not the methodologies of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. الیکشن میں حصہ لینے سے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. الیکشنز ہوتے ہیں کسی نظام کو چلانے کے لیے، نہ کہ کسی نظام کو بدلنے کے لیے. اگر امریکہ میں کمیونسٹ ہو اور ہیں، اب بھی ہیں، تو کیا وہ الیکشن لڑیں گے؟ وہ تو انقلاب برپا کریں گے، کلاس کانشسنس پیدا کریں گے، ہیوز اور ہیو ناٹس کے درمیان ایک مغایرت پیدا کریں گے. پھر وہ ہیو ناٹس کو آرگنائز کریں گے، اور اگر آرگنائزیشن مضبوط ہو جائے تو somehow or the other, by hook or by crook, they will change the system. انتخابات کے ذریعے سے سسٹم چینج نہیں ہوتا. تو میتھڈالوجی آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، that is the must, we have to follow it. اس میں کس حد تک کامیابی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک لائف سپین میں آپ نے سارا کام کر دیا. 10 برس میں تو بمشکل 125 آدمی ہاتھ آیا تھا، اور اگلے 10 برس میں ٹوٹل ریولوشن کمپلیٹ ہو گیا. آئندہ یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. مے بی وی ہیو ٹو ٹیک جنریشنز، 3-4 جنریشن میں جا کر بات پوری ہو، لیکن میتھڈالوجی وہی رہے گی. ٹائم فیکٹر جو ہے وہ بڑھ جائے گا.
اور یہ عمل یقیناً کافی عرصے سے شروع ہو چکا ہے. وہ احساس میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. وہ احساس اب امت مسلمہ میں بڑے وسیع پیمانے پر ہے کہ اسلام صرف مذہب نہیں، دین ہے. دین اپنا غلبہ چاہتا ہے. دین تو ہوتا ہی دین تب ہے جب کہ وہ غالب ہو. دین مغلوب ہو گیا تو مذہب ہو گیا. اس اعتبار سے یہ احساس اب کافی بڑے حلقے کے اندر موجود ہے. البتہ میتھوڈالوجی کے بارے میں امت مسلمہ بھٹک رہی ہے ادھر سے ادھر. اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے. اللہ کا شکر ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں اور کسی خود ستائی کے جذبے کے بغیر کہہ رہا ہوں، اللہ نے مجھ پر سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھول دیا. جیسے میں نے پرسوں کہا تھا کہ ایک حدیث نے تاریخ کے ایک بہت بڑے صندوق کو میرے لیے کھول دیا. لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي مَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَسْبَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ. میری امت پر بھی وہ سارے حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پہ ہوئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوڑے کی دو جوتیاں ایک دوسرے کے مشابہ ہوتی. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سیرت النبی کو مجھ پر کھولا. میں نے اس کا انالیسس کیا، تجزیہ کیا اور اس سے انفر کیا ہے اور چیلنج کرتا ہوں. The process of a true revolution can be deduced, can be inferred only from the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی وجہ کیا ہے؟ تاریخ انسانی کے باقی سارے انقلاب جزوی تھے. فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا اور کچھ بھی نہیں بدلا. عقائد وہی رہے، اخلاق وہی رہے، معاشی نظام وہی رہا جو پہلے تھا، صرف سیاسی نظام بدلا. بولشوک ریولوشن میں معاشی نظام بدلا، باقی معاشرہ وہی تھا، سوشل ویلیوز وہی تھیں، وہی عیسائیت جو کی تو قائم تھی. صرف ایک ریولوشن ہے پوری ہیومن ہسٹری میں جس نے ٹوٹل چینج کیا. عقیدے بدل گئے، اخلاق بدل گئے، صبح و شام کے انداز بدل گئے، شب و روز کے نقشے بدل گئے، نظام بدل گیا، سیاسی نظام، نیا سیاسی نظام. میں آپ کو بتا چکا ہوں دی ہسٹوریکل رول آف اسلام پر ایم این رائے کی کتاب پڑھیے اسے. اچھا، اور یہ تاریخی انقلاب، عظیم ترین انقلاب تاریخ کا، یہ ایک لائف سپین میں مکمل ہو گیا. فرینچ ریولوشن کے لیے فکر دینے والے روسو، والٹیئر وغیرہ بیسیوں جو ہے صاحب قلم تھے، ان کا ایکچوئل انقلاب برپا کرنے میں کوئی حصہ نہیں. they were men of the letters، ڈیسک ورکرز تھے، بیٹھ کر لکھ سکتے تھے، میدان میں آ کر لیڈ نہیں کر سکتے تھے. یہی وجہ ہے کہ فرینچ ریولوشن بڑا بلڈی ریولوشن تھا، بہت خون بہا ہے، فساد، ہنگامہ. there was no leader، لیڈر لیس موب. ایک فکر تو آ گیا لیکن موب تو بالکل لیڈر لیس تھا. بولشوک ریولوشن کے اندر میں نے بتایا آپ کو، اس کا فکر دینے والے مارکس اور اینجلز، وہ تو جرمنی میں بیٹھ کر کتاب لکھی ہے اور وہ تکمیل اس کی ہے داس کیپیٹال کی انگلستان کے اندر. انگلستان میں آج تک وہ انقلاب نہیں آیا. یہ بولشوکس نے رشیا کے اندر اور عین وقت کے اوپر آ کر لینن نے اس کی قیادت سنبھال لی، ہائی جیک کیا. ادروائز دی بولشوکس ور مور امپورٹنٹ. بہرحال یہاں یہ ہے کہ ایک شخص ہے، وہ ایک شخص سے دعوت شروع کر رہا ہے، تنکا لا کر اپنا گھونسلہ بنا رہا ہے، اور پھر وہی شخص جو اسٹریٹ پریچر تھا وہی آرمیز لیڈ کر رہا ہے. تو میتھڈالوجی آف اے ریولوشن کین بی ڈیڈیوسڈ اونلی، دی اونلی سورس اف یو وانٹ ٹو نو what is the methodology of a true revolution, the only source is the seerah of Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم. اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا حدیث نبوی کہ حضور نے 5 ادوار گنوائے تھے اپنے دور سے لے کر، دور نبوت، دور خلافت علی منہاج النبوہ، جسے ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں. حدیث میں لفظ ہے خلافہ علی منہاج النبوہ، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. پھر تیسری کاٹ کھانے والی ملوکیت، چوتھی غلامی والی ملوکیت، جبکہ انگریزوں کے غلام ہو گئے، فرانسیسیوں کے غلام ہو گئے، اطالویوں کے غلام ہو گئے، اسپینیئرز کے غلام ہو گئے، ڈچ کے غلام ہو گئے، پورچوگیز کے غلام ہو گئے.
اور اس کے بعد آپ نے فرمایا پھر خلافت علی منہاج النبوت کا دور آئے گا، اور اس کے ضمن میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا ضروری قول ہے، لن يصلح آخر هذه الامہ الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی آخری حصہ کون سا ہوگا؟ خلافت علی منہاج النبوت۔ آخری حصے کی اصلاح ہرگز نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریق پر جس طریق پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی، طریق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جب دیکھتے ہیں محمد کا نقشہ مکے میں صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ نبی تھا یا نہیں تھا یہ تو علیحدہ ہے، لیکن نبیوں کا سا نقشہ ہے، درویشی ہے، لوگ گالیاں دے رہے ہیں، کوئی پاگل کہہ رہا ہے، وہ دعائیں دے رہے ہیں، پتھراؤ کیا جا رہا ہے، وہ پھر بھی بد دعا نہیں دیتے، درویشی، دعوت، تبلیغ، جیسے مسیح کبھی وہاں گئے واز کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واز کر رہے ہیں، کبھی وہاں گئے واز کر رہے ہیں، ایسے حضور سٹریٹ پریچنگ بھی کر رہے ہیں، جو میلے ہوتے تھے، بازار لگتے تھے، ان میں جا کے تبلیغ کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے۔ تو یہ نقشہ تو ہے، نقشہ یہ تو ہے، وہ تھے یا نہیں تھے اس کو چھوڑ دو، لیکن یہ نقشہ جو ہے نبیوں کا ہے۔ بٹ ہیئر ہی فیلڈ، اور ان کے کہنے کے مطابق ہی ہیڈ ٹو رن اوے، ٹو فلی۔ They call it the flight to مدینہ، ہجرت نہیں کہتے وہ، فلائٹ، فرار۔ لیکن اب مدینے میں جا کر تو ایبسلیوٹلی نیو محمد comes in our eyes. He is the commander of army, he is a statesman, he is the ruler of a government, he is a statesman. There he succeeded. Muhammad failed as a prophet but succeeded as a statesman. چنانچہ اسی کو، اس تضاد کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے منٹگومری واٹ، پروفیسر منٹگومری واٹ، اس نے 2 کتابیں لکھی سیرت پر، محمد ایٹ مکہ، محمد ایٹ مدینہ، ٹو ہائی لائٹ دی ڈفرنس، دی کنٹرڈکشن۔ اور محمد ایٹ مدینہ کے اندر اس نے جتنے بھی ہو سکتے تھے تعریف کے کلمات، تعریف کے اوصاف اور ان کی سپرلیٹو ڈگریز استعمال کر لی، معاملہ فہمی، دور اندیشی، انسان شناسی، موقع شناسی، ہر شے کے اعتبار سے محمد بہت ٹاپ پر، بہت ٹاپ پر۔ کتنی بڑی بات کی جاتے ہی یہودیوں کو جکڑ لیا ایک معاہدے کے اندر، میثاق مدینہ کے اندر۔ تو اس کی ساری تعریف کرتے، اس لیے مسلمان بھی دھوکہ کھاتے کہ یہ تو حضور کا بہت تعریف کرنے والا ہے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب نے ہمارے ہاں جب سیرت کے جلسے شروع کیے تھے، تو جو مرکزی جلسہ سیرت کا اسلام آباد میں شروع کیا تھا، اس میں اس کو بلایا تھا ایز اسپیکر، حالانکہ وہ اصل میں 2 کتابوں کے ذریعے یہ کنٹرڈکشن کو ہائی لائٹ کر رہا ہے کہ محمد مدینے والا کچھ اور ہے، مکے والا کچھ اور ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال میں نے اس میں استضاد کو رفع کیا ہے کہ یہ ایک ریولوشنری پروسیس کے مختلف تقاضے ہیں، مختلف سٹیجز ہیں، اور ان کے اندر بڑی حکمت ہے۔ یہ کتاب میں نہیں کہہ سکتا یہاں ہے یا نہیں ہے، بہرحال امید ہے کہ اب کچھ نہ کچھ حالات جس طرف جا رہے ہیں تعلقات کی بحالی پر، تو کتابوں کا آنا جانا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ اس کا مطالعہ کر کے پھر سمجھنا چاہیے۔ اب میں آخر میں علامہ اقبال کے 2 شعر جو ہیں میتھڈالوجی آف محمد کو، جس نے سمرائز کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ایک مکالمہ نقل کرتے ہیں، کس کیفیت میں ہوں گے، کیا کس عالم میں ہوں گے جب یہ شعر کہے، گفتند جہان ماں آیا بے تمہیں سازت۔ اللہ نے مجھ سے کہا، اے اقبال، ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے وہ تمہیں اچھی لگی، اچھی ہے، سازگار ہے تمہارے لیے؟ گفتم کے نمی سازت۔ میں نے کہا نہیں، مجھے پسند نہیں، یہ تو ریپریسو ہے، یہ ایکسپلائٹیٹو ہے۔ ایک اور شعر ہے ان کا اردو کا، تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات۔ تو مجھے تو پسند نہیں ہے یہ دنیا، گفتم کے نمی سازت، گفتند کے برہم زن، تو اچھا توڑ دو اس کو، پھوڑ دو، ختم کر دو اس کو۔ اور کیسے کرو؟ 2 مصروں میں، با نشہ درویشی در ساز و دمادم زن۔ پہلا مرحلہ درویشی کا ہے،
دعوت کا ہے، تبلیغ کا ہے، تمہیں جو کہا جائے، پاگل کہا جائے، مجنون کہا جائے، شاعر کہا جائے، ساحر کہا جائے، مسحور سنو اور برداشت کرو، برداشت کرو۔ مار کھانی پڑتی ہے، کھاؤ، پتھراؤ ہوتا ہے، سہو اپنے جسم اتھر پر۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم، بدھ مت کے بھکشو بن جاؤ، لیکن کیوں پختہ شوی، جب پختہ ہو جاؤ، تیار ہو جاؤ، معتدب تعداد میں لوگ تمہیں مل جائیں، وہ منظم ہوں، وہ سم و طاعت کی پابندی کرتے ہوں، وہ اپنے وجود پر اپنے گھر میں اسلام نافذ کر چکے ہوں، اگر یہ طاقت حاصل ہو جائے، جو پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن، تو اپنے آپ کو سلطنت جم کے ساتھ ٹکرا دو۔ یہ پروسیس ہے مدینے کا، پہلا مصرع ہے مکے کا، بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، کرو محنت درویشی کے ساتھ کیے جاؤ for 13 long years it was درویشی۔ صحابہ کو منع کر دیا گیا تھا، تم کوئی جواب نہیں دو گے، no retaliation, no raising of hands even in self defense۔ بانشہ درویشی در ساز و دمادم زن، چوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جم زن۔ اب تمہیں اس اللہ کی حکومت قائم کرنی ہے، سلطنت جم سے ٹکرا جاؤ، توڑ پھوڑ دو، برہم زن، توڑ پھوڑ کر رکھ دو اس غلط نظام کو۔ یہ ہے طریق محمدی دو مصروں کے اندر۔